ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست پہ آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے لیے آسانی کرے گا، اور جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ مطلب کیا ہے جی؟ تم دنیا میں لوگوں کی مدد کرو، تم دنیا میں لوگوں کی تکلیفیں دور کرو، تم لوگوں کے لیے ان کی تنگی کو دور کرنے والے بنو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، اس کے بدلے میں اللہ قیامت کی تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ حالانکہ قیامت کی تکلیفیں کتنی زیادہ ہے، دنیا کی تکلیف ہو سکے تو کوئی دوسرا آ کے دور کر سکتا ہے جی۔ دنیا میں ہم تکلیف میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں تو کوئی ہمارا پڑوسی ہماری ہیلپ کر دے گا، مدد کر دے گا، ہمارا رشتہ دار کوئی ہیلپ کر دے گا، ہماری حکومتیں، ہمارا گورنمنٹ کوئی ہیلپ کر دے گا، کوئی نہ کوئی تو مدد کر دے گا دنیا میں۔ لیکن آخرت کے دن کی تکلیف کون دور کرے گا؟ آخرت میں اگر ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں تو کون دور کرے گا؟ جب تو کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا، سگے اپنے گھر والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دور بھاگیں گے، ماں باپ بھائی بہن شوہر بیوی ایک دوسرے سے، اولاد ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس دن کی تکلیف کیسے دور ہوگی؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرو، لوگوں کو جو تنگ دست ہے، جو پریشانی میں ہے، ان کی پریشانیاں دور کرنے والے بنو، ان کے مسئلے حل کرنے والے بنو، ان کی زندگیوں میں خوشیاں لانے والے بنو۔ ایک بات یہاں مجھے یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ آج ہماری سوچ کیسی بن گئی ہے کہ اگر کہیں پر مسجد کے چندے کا اعلان ہوتا ہے یا مدرسوں کو دینے کی بات آتی ہے، ہمارے پاس صرف یہ دو ہی چیزیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، دینا ہے اللہ کے راہ میں، کچھ خرچ کرنا ہے تو صرف مسجد ہے یا مدرسہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ دیتے ہیں تو بھائی غریب بچی کی شادی ہے کہتے بس بول کے شادی کے وقت دے دیتے ہیں۔ یاد رکھو صرف دینے کے، خرچ کرنے کے مقامات یہ تین ہی نہیں ہیں۔ ہاں اچھی بات ہے، اس کی بھی فضیلت آئی ہے، اب مسجدوں کو بھی دو یہ ہم منع نہیں کرتے، مدرسوں کو بھی دو یہ ہم منع نہیں کرتے، لیکن صرف یہی سوچ بنے اور جب مسجد کی بات آتی، مدرسے کی بات آتی تو لوگ ہزاروں میں، لاکھوں میں خرچ کر دیتے جی، دل کھول کے خرچ کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ تم کو دیا، کوئی لاکھ دے دیے، کوئی 10 لاکھ دے دیے، کوئی 20 لاکھ دے دیے، مسجدوں کو پورا بنا دیتے ہیں، 50 لاکھ دے دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی بیوہ عورت نظر آئی، دوسری طرف کوئی یتیم بچہ نظر آیا، کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی سود میں ڈوبا ہوا، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ہاسپٹل میں اس کو بیماری کے لیے علاج کرانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، حالانکہ ایسے لوگ ان کے اپنے پڑوسیوں میں نظر آتے ہیں، ان کے اپنے رشتہ داروں میں نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے راستے پہ نظر آتے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں بیچارے، ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اتنے غریب ہیں۔ حالانکہ ہر علاقے میں غریبوں کی بستی الگ ہوتی ہی ہوتی ہے، وہاں پر صرف غریب ہی غریب رہتے ہیں، وہاں پر پانی پینے کے لیے ان کو پانی کا صحیح سے انتظام نہیں رہتا، رہنے کے لیے گھر نہیں رہتا، جھوپڑ پٹی، کوئی صرف ایسا کوئی پیپر ڈال لیے اوپر سے، کوئی کاغذ وغیرہ خرید کے ایک جھوپڑ پٹی وہاں پر لگا کے زندگیاں گزارے، چاروں طرف 4 تھنیاں، یا نہیں تو وہ ٹین شیڈ ڈال کے، پرانے ٹین کہیں تو بھی ملے ہوئے لے کے آ کے وہ ٹین شیڈ کے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں نہ کھانے کے لیے ڈھنگ کا کھانا رہتا ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا رہتا ہے، ان کے بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی اچھی پڑھائی ملتی ہے، کیونکہ وہ لوگ سکولز میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر بالکل کام تو کرتے تھے لیکن بعد میں بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی پینٹ کا کام کرتا تھا، کوئی میستری کا کام کرتا تھا، اوپر سے گر کے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، بیچارے کتنے ایسے مسائل کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ ہمارے پاس کبھی آتے ہیں، کیا کبھی نظر آ جاتے ہیں، کبھی کسی کا میسج آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بھائی اتنی پریشانیاں ہیں لوگوں کی، ان کو مدد کرنے کی جب باری آتی ہے تو صرف 10 روپے 20 روپے نکلتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہوٹلوں پہ وہاں مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا کر بھائی تیری کیا مشکل ہے، تیری پریشانی کیا ہے، تو اس طرح کیوں 10-20 کے لیے محتاج ہے، تو کیوں پھر رہا ہے اس طرح؟ اس کی حال حقیقت کبھی پوچھیں، اس کی مشکل پریشانی دور کرنی، اس کے لیے بھی کوئی 50,000 دے کے اس کے لیے کوئی گھر کا انتظام کر دو، اس کے لیے بھی ایک 10,000 دے کے اس کی بیماری کے لیے انتظام کر دو، بھائی تیری بیماری کا علاج میں کرا دوں گا، پوری بیماری، تیرے شوہر بیمار ہے اس کی علاج میں کرا دوں گا، تیرے بچوں کے لیے پڑھائی کا انتظام میں کر دوں گا، تیرے تمام گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام، راشن کا انتظام ہر مہینہ میں کر دوں گا، تیرے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام میں کر دوں گا۔ اس طرح دل کھول کے کوئی ہزاروں روپے غریبوں پہ بھی خرچ کرنے والے بنے۔ ایسے لوگ معاشرے میں نہیں نظر آتے جی، ایسے لوگ معاشرے میں نہیں نظر آتے۔
لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے، کتنے پریشان ہیں لوگ، عزت کمارے زندگیاں گزار لیتے ہیں، بس اتنا ہی دیکھنے میں اچھے ہیں لیکن قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی پوچھتے ہیں کبھی تو پھر یہ کئی لوگوں کی زبان سے یہ بھی نئے جی یہ تو دھندا بنا کے رکھ لیے، یہ تو جھوٹی باتیں بول کے آتے ہیں، یہ لوگ تو بہت کما لیتے ہیں۔ بھائی ہر آدمی کمانے والا نہیں ہوتا جو بھیک مانگتا ہے، ہر آدمی دھندا بنانے والا نہیں ہوتا، اس میں کئی لوگ ہیں جو مجبور ہیں بیچارے۔ کتنے لوگوں کے وقت اچھا تھا بیچارہ، ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا، اچھا تھا پینٹ کا کام کرتا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کرے گا؟ ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی، آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ بھائی ہاسپٹلوں میں 2-2 4-4 لاکھ 5-5 10-10 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے کسی کو۔ اچھا ہوا کہ پھر بھی الحمدللہ ہمارے اس تلنگانہ کی حکومت میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو غریبوں کے لیے ہاسپٹل میں فری میں علاج ہو رہا، اس کے باوجود بھی جی کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ غریب ہیں جن کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دے دیتے۔ کئی مالداروں کو تو میں یہ بھی سنا کہ بھائی ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ، دیکھو ایک تو وہ لوگ ہیں جو مالداروں میں زکوٰۃ بھی چرا لیتے ہیں، ان کا تو عذاب ہے ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے لیکن بھائی ہم خرچ کہاں کریں، خرچ کرنے کے لیے ہم کو لوگ نہیں مل رہے بلکہ بولنے والے بھی ہیں آج۔ لیکن اگر وہ ڈھونڈتے، اگر وہ تحقیق کرتے تو ان کے لیے کئی لوگ مل جاتے ہیں جہاں پر خرچ کرے، مستحق لوگوں تک مال نہیں پہنچتا۔ تو بس میں اصل میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں سوچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو بیان کرے، تم دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرو، دنیا میں تکلیفیں دور کرو، اللہ آخرت کی تکلیفیں دور کرے گا۔ مسجدوں کی مدرسوں کی الگ بات ہے۔ اور بہت سارے لوگ، خواتین بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ بھائی ہم کو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، کوئی منت مان لیے، ہم ایک بکرا دینا چاہ رہے، ہم غریبوں کو کھانا کھلانے کی اس طرح منت مان لیے، کیا کرنا؟ سیدھا لے کے جا کے مدرسے کے بچوں کو کھلا دینا۔ ارے ہر مدرسے کا بچہ بھی مستحق نہیں ہوتا، مدرسوں کو دینے والے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جی۔ آپ کے اپنے غریب علاقوں میں جا کے دیکھو، ڈھونڈو، کبھی نکلو تھوڑا سا وقت نکال کے، باہر کے غریب کون ہیں وہ بیچارے، ان کے لیے صبح کا ملتا ہے تو شام کا نہیں ملتا۔ اور کتنے ایسے ویڈیوز سامنے آتے ہیں، ہم لوگ فنکشنوں میں، فنکشن ہالوں میں، یا نہیں تو ہوٹلوں میں، ٹفن سینٹروں میں، جہاں پر لوگ کھانا کھا کے پھینک دیتے ہیں، وہ پھینک دیے سو کچرے کی کنڈیوں میں جا کے غریب بچیاں جا کے بیچارے جو چھوڑ دیے نا وہ اڈلی کے ٹکڑے وہ نکال کے کھاتے ہیں بیچارے۔ جو ہم کھا کے پھینک دیے نا باہر فنکشن ہالوں میں، وہ بچے سو بریانی کا کھانا، وہ بچے سو کچھ تو بھی سالن وغیرہ رہے تو وہ لے کے جاتے ہیں، پنیوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں بیچارے۔ کبھی ان لوگوں کے اوپر بھی تو رحم کرو، کبھی ان لوگوں کو بھی راستے میں چلتے ہوئے دیکھے تو تھوڑی دیر رک کے پوچھو کیا ضرورت ہے، کیا مجبوری ہے بیٹا تیری، میں پورا کروں گا، میرا یہ نمبر لے، مجھے بتا تیرا ایڈریس، میں آؤں گا، میں دیکھوں گا تیرے حالات کیا ہے۔ وہ پوچھنے سے پہلے ہم پوچھنے والے بنے، ان کا دکھ درد کیا ہے تھوڑا سا سمجھنے والے بنے۔ اگر ایسا کریں گے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، یہ مسلمانوں کی تکلیفوں کو تم دور کرو، مسلمان ہی نہیں چاہے وہ انسان ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کی تکلیفوں کو تم دنیا میں دور کرو، اللہ آخرت کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔